الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، ہم آج ایک خواب کے بارے میں بتائیں گے جو اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جب فوت شدہ کوئی رشتہ دار خواب میں آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو پہلے تو ایک بات یاد رکھیں کہ خواب کی تعبیر ایسے شخص سے پوچھیں جو عالم دین ہو، یا جو ہے اس کا تعبیر جو کے معنی اسے آتے ہوں، کہ اس کا کم از کم اس نے پڑھا ہو کہ تعبیر اگر کوئی آتی ہے، خواب آتا ہے تو اس کے متعلق ہمیں کیا تعبیر دینی چاہیے۔ کسی ماہر بندے سے پوچھیں، بصورت دیگر اس نے جو بھی الفاظ ادا کیے وہ خواب اسی طریقے سے ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ ایسے شخص ہو جو آپ کا محسن ہو اور جسے پتا ہو کہ بھائی اس کے بارے میں ہم کہ تعبیر میں اس کو کیا بتاؤں گا۔ بعض اوقات ایسے خواب آتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے کسی جاہل بندے سے اس کی تعبیر پوچھ لی، اس نے جو کہہ دیا وہی آپ کے ساتھ جو ہے ہو جائے گا۔ تو پہلے تو یہ سن لے کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو شیطان کے ڈراؤنی باتیں تاکہ ابن آدم کو ان کے ذریعے غمگین کرے، پریشان کرے، مایوس کرے، تو یہ جو ہے اس کی طرف سے ہوتے ہیں، اس کا تو کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ دوسرا خواب وہ ہوتا ہے جو آپ سارا دن سوچتے رہتے ہیں اور وہی سوچنے والی باتیں جو ہے آپ کے خواب میں آ جائیں، اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تیسرا خواب وہ ہوتا ہے من جانب اللہ، اور اس کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ خواب ہے جو نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ بعض اوقات رب تعالیٰ کی طرف سے بندے کو کوئی پیغام ہوتا ہے تو وہ جو ہے آپ نے پیغام ہوتا ہے، وہ پیغام کے مطابق جو ہے اس کو عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ان کو خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے اشخاص ہیں جو مجھے پریشان کر رہے ہیں، جو مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ پھر اس پہ جو ہے نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تمام جو ہے حلب میں تھے، پھر آپ مدینہ تشریف لائے اور وہاں پر جو ہے آپ نے تمام لوگوں کو جمع کیا، ان کو کھانا کھلایا، پھر جو ہے آپ نے ان کو تحائف دیے، پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی ایسے شخص تو نہیں ہے جو رہ گئے ہوں، تو انہوں نے کہا کہ 2 ایسے شخص ہیں جو مسجد میں سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت اور نوافل پڑھتے رہتے ہیں۔ تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی لے آؤ۔ جب دیکھا تو ان کو گرفتار کیا اور پھر جا کر دیکھا تو انہوں نے کوئی سرنگ جو ہے کھودی ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کے گرد جو ہے انہوں نے سیسا پلائی دیوار لگا دی کہ کوئی بے ادبی نہ کر سکے۔ تو یہ خواب ہوتے ہیں، ان کے ذریعے جو ہے رب تعالیٰ جو ہے کوئی پیغام دینا چاہے تو یہ پیغام کے ذریعے جو ہے وہ اپنے مقاصد کو وہ شخص دیکھ لیتا ہے اور اس کے جو ہے وہ کر لیتا ہے۔ اور استخارے میں بھی اسی طرح ہے کہ خواب میں ہی بندے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے یہ کام کرنا بہتر ہے یا نہیں ہے، اس میں اشارہ مل جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے اگر کوئی فوت شدہ رشتہ دار آپ کے خواب میں آ جائے، اگر اس نے آپ کو کوئی چیز دی ہے خواب میں تو یہ بہت اچھی علامت ہے، تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس فوت شدہ رشتہ دار نے آپ سے کوئی چیز لے لی ہے تو یہ بہتر نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ صدقہ کریں اور استغفار پڑھیں کہ اس کے اثر کو زائل ہو جائے، اس کا اثر جو بھی اس کی تعبیر ہونی ہے وہ زائل ہو جائے۔ تیسرا جو آتا ہے کہ وہ فوت شدہ رشتہ دار جو ہے وہ غمگین ہو تو اس صورتحال میں آپ نے اس کے لیے استغفار کرنا ہے اور ایصال ثواب اس کے لیے کرتے رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اس پر جو ہے کسی معاملے پہ سختی ہو یا مقروض ہو یا کوئی اور ایسا جو ہے وہ اس نے گناہ اس سے سرزد ہو گیا ہو
جو معافی کا طلبگار ہو تو اسی لیے جو ہے وہ دکھا دیا جاتا ہے رشتہ داروں کے کہ اس کے لیے ایصال ثواب اور استغفار اس کے لیے پڑھیں۔ تو یہ یاد رکھیں، دوبارہ میں اس ویڈیو میں بیان کر رہا ہوں کہ جب بھی خواب کی تعبیر کسی عالم دین سے یا کسی اپنے محسن دوست سے یا ایسے بندے سے جو اس میں مہارت رکھتا ہو، تب جا کر ان سے پوچھیں، بصورت دیگر کسی جاہل بندے سے خواب کی تعبیر کبھی بھی نہ پوچھیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔